जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारतीय एक टीनेज लड़का है गुकेश दोमराजू, जिन्होंने इंडिया के लिए यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप का जो है अवार्ड जीता है, और उन्होंने चाइनीज़ चैम्पियन डिंग लेरेन जो है उनको हराया है। दोस्तों, बात आज मैं आपसे करना चाहता हूं, जो पाकिस्तानी यूथ है उनसे बात करना चाहता हूं, उनसे उनसे एक डायलॉग करना चाहता हूं कि जो काम गुकेश कर सकता है, क्या वो पाकिस्तानी यूथ नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। क्या वो बांग्लादेश की यूथ नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। इस खित्ते के अंदर एक पोटेंशियल मौजूद है, मैं जिसकी बात अक्सर करता हूँ। इस खित्ते के अंदर एक पोटेंशियल मौजूद है। इस खित्ते के देखें, नरेंद्र मोदी साहब ने मैसेज किया, कॉल किया गुकेश को और कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये दिस इज़ व्हाट आई हर्ड फ्रॉम मीडिया आई थिंक। क्वेश्चन ये आता है, बात ये सामने आती है कि वो अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स एंड फेलियर इज़ आवर सन। जो बंदा कामयाब होता है ना, सारे उसके साथ चिमट जाते हैं। ये हकीकत है। किसी को लाइमलाइट में आप तभी आते हैं ना, लाइमलाइट में आप तभी आते हैं। मैं ये समझता हूँ और मैं ये बात करता हूँ। देखें, जो सबसे पहले बंदा जो यंगेस्ट चैम्पियन था वो 1985 में था। इस बच्चे ने 40 साल बाद ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप इमेजिन करें कि ये 18वीं वर्ल्ड चैम्पियन 40 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि इसका दिमाग काम करता है, इसकी सोच ये है, टैलेंट है। ठीक है, आई थिंक ये पाकिस्तानी बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या पाकिस्तानी बच्चे इस्लामाबाद के अंदर आके हुकूमत पाकिस्तान पे हमले करना चाहते हैं, या पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो मिलिटेंट एंड टेररिज्म की तरफ जाना चाहते हैं? क्या हमारे जो बलूचिस्तान में यंग लड़के लड़कियां हैं, उनका ख्वाब ये है कि हमने हुकूमत पे हमले करने हैं, या कि गुकेश दोमराजू की तरह आपने यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैम्पियन बनना है? देखिए, दो चॉइसेस हैं आपके सामने। ये एक ड्रीम होना चाहिए हर बच्चे के लिए। मैं तो इसको एज ए ड्रीम देखता हूँ। व्हेन आई वाज टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी, तो मैं अक्सर अपने बच्चों से, स्टूडेंट से बात करता था। तो कभी कभी वो बात इस तरह होती थी कि दैट वाज आउट ऑफ बेसिकली पेन फॉर अ पीपल, कि यार आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे चीज़ें कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहना कि सर जी, बात ये है, दिस इज़ व्हाट आई लर्न, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। वो मैं उनको मोटिवेट करना, तो कई दफ़ा मैं बीच में काफ़ी देर उनसे कोई ऐसी बात ना करना मोटिवेशन वाली, तो उन्होंने मुझे कहना, सर आप गिव अस अ टॉक, हमें थोड़ी मोटिवेट करें, पेप टॉक दें हमें। तो मैं उनको कहता था, यार मैं तो ये मोटिवेशन वाली टॉक नहीं देता, लेकिन मैं जो बात करता हूँ वो बिल्कुल मेरे दिल से आती है। दिल से ये आती है कि हमें इन द कॉमिटी ऑफ द नेशंस व्हाट शुड बी आवर स्टेटस, इन द कॉमिटी ऑफ द नेशंस व्हाट शुड बी आवर पोजीशन। हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए इन द कॉमिटी ऑफ द नेशंस? ठीक है जी, हमें क्या चीज़ों को किस तरह लेके चलना चाहिए, ये मैं एक सोचता था उनके सामने। और मैं कहता था, यार क्या आप लोगों को क्या है? अब इस बच्चे ने, गुकेश ने $2.5 मिलियन का प्राइज़ जीता है यार। यार $2.5 मिलियन कितना बनता है पाकिस्तान में? ठीक है जी, अगर आप देखें तकरीबन 70-80 करोड़ रुपया वो बच्चा जीत गया। 70-80 करोड़ रुपया। ठीक है, मतलब 100 अरब नॉट करोड़ होगा ये। अगर 1 लाख जो है वो 3 करोड़ बनता है, तो बिल्कुल 70-80 करोड़ रुपये। मेरा तो मैथमेटिक्स इतना कमज़ोर है यार। बहरहाल क्योंकि इतने डॉलरों के हिसाब नहीं किया, तो सॉरी अगर एक के सिफर आगे पीछे, ज़ीरो आगे पीछे हो जाएगा। सो द पॉइंट ये इज़ कि ये जो एक बच्चा है वो $2.5 मिलियन कमा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या है कि हुकूमत पे हमला जाके कर दो, इस्लामाबाद में दरख्त जला दो, बिल्डिंगें जो है ना उन पे पत्थर मारो, शीशे तोड़ो। ठीक है, पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन इतने बड़े पैमाने पे है। पाकिस्तानी बच्चा जो है, कभी वो टीटीपी के साथ चला जाता है, कभी वो अलकायदा को फॉलो कर लेता है, कभी वो बलोच मिलिटेंट बन जाता है, कभी वो पॉलिटिकल वायलेंस की तरफ चल पड़ता है। गुकेश जो है वो चेस चैंपियन जितन रही है, थोड़ा ध्यान ही को नहीं ना चीज़ा जिस क्या बांग्लादेश के बच्चे नहीं जीत सकते? इस खित्ते के अंदर टैलेंट है भाई। इंडिया के बच्चे आज तरक्की क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दैट्स अ टैलेंट। अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप अप्रिशिएट नहीं करते, आई डोंट बिलीव दैट वन हैज़ ए राइट कि हमें ये जो जेलसी नहीं होनी चाहिए। आप ग्रोथ तब करते हैं व्हेन यू एब्जॉर्ब गुड पॉइंट्स ऑफ अदर्स, और अपने आप को डिटॉक्स करते हैं। ये चीज़ें हैं, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है भाई साहब। पाकिस्तान के बच्चों को ये पैगाम देने की ज़रूरत है। एंड हम अक्सर एक बात करते हैं, दुनिया के बच्चों को देखते हैं,
یہ برطانوی امریکن یہ وہ، ہمارے بچوں کو بڑی سٹرگلز کرنی پڑتی ہیں. یہ گوگیش کو پتہ نہیں کتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہوگی. پاکستان کے بچوں کو، پاکستان کی ایک لڑکی ہے ملالہ، شی از اے ینگ وومین، لیکن اس کے پیچھے بھی ٹیررزم کی سٹوری ہے کہ دہشت گردوں کی وجہ سے وہ جانی جاتی ہے کہ جی دہشت گردوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، وہ حملہ ناکام ہوا، اس کو گولی لگی، اس کو ہم نے اسلام آباد ٹرانسفر کیا، اسلام آباد سے لنڈن لے گئے، لنڈن سے آگے پھر اس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے پک کیا، گل ہو گئی، جھگڑا چھوٹ گیا. مطلب دیٹس اٹ. یہ چیز ہے نا، یہ چیز ہے نا، اور کیا ہے اس کے علاوہ. ٹھیک ہے جی. اور دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ، دس از واٹ آئی بلیو ان، دس از واٹ آئی فور سی. مجھے یہ چیز نظر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. مجھے یہ چیز نظر آتی ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھائی صاحب کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کا ڈریم کیا ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کا ڈریم کیا ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کا ڈریم کیا ہونا چاہیے. ہمارے بچوں کا جو ڈریم ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کو دنیا کے پلیٹ فارم پہ دے شوڈ بی نون بائی سم تھنگ جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ یار یہ تو بہت ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، بڑی چیز کر رہے ہیں. یہی چیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ مطلب دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ، دس از واٹ آئی ریئلائز. مجھے تو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ہمارے بچوں کو ایسے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ سکسیس ایز مینی فادرز آپ کو ہر کوئی اون کرے گا. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، وین سم ون از سکسیزفل ایوری باڈی اپریشیٹس اٹ، وین سم ون از ناٹ سکسیزفل نو باڈی اونز اٹ. آپ نے کبھی وہ پنجابی مووی دیکھی تھی، دیٹ واز مائی فرسٹ انٹروڈکشن ٹو دی انڈین پنجابی مووی کیری آن جٹا. اس میں وہ ایک پولیس والا ہوتا ہے، اس کا بیٹا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ بیٹے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اٹھو، سوتے رہتے ہو. تو باپ کہتا ہے کہ بیٹا کہتا ہے کہ تم نے بھی تو دیکھو باپ پوری زندگی ترقی نہیں کی، تم اسی رینک پہ رہے ہو، تو تمہاری جو ترقی نہ کرنا ہے نا، اس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ تم میرے دور کے ڈیڈی ہو. تو وہ بڑا جملہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ لوگ یہ تو کہتے ہیں یہ میرا دور کا رشتہ دار ہے، نزدیک کا رشتہ دار ہے، بٹ نو بڈی سیز ہی از مائی دور کا ڈیڈی. تو کوشچن یہ ہے کہ اپنے باپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم ترقی نہیں کرتے تو میں تمہیں دور کا ڈیڈی سمجھتا ہوں. یہ چیزیں وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، ایوری بڈی شوڈ کم ٹو اس. ہمیں وہ محنت کرنی چاہیے، ہمیں گوکیش بننا ہے، ہمیں ملالہ بننا ہے، تاکہ لوگوں کو اینڈ دین یہ موٹیویشن تبھی چیزیں بہتر ہوتی ہیں نا. ٹھیک ہے جی. یہ موٹیویشن جو ہے نا ایویں نہیں آتی. اس موٹیویشن کو تھوڑا سا اٹھانا چاہیے، کرنا چاہیے ہمیں تھوڑا سا. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے بچے جو ہیں ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، ان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر. گالاں کڈن دے ایکسپرٹ ہیں، ٹویٹاں کرن دے ایکسپرٹ ہیں. گالاں اور حکومت کو گالاں کس طرح کرنی ہیں. دس از واٹ آئی ریئلائز کہ حکومت کو گالیاں کس طرح نکالنی ہیں، حکومت کو برا بلا کس طرح کہنا ہے. دیکھیے ایز فار ایز دا کرٹیسزم از فار دا سیک آف سم پروڈکٹیو تھنگ دیٹس فائن، بٹ اف دا کرٹیسزم از فار دا سیک آف سم تھنگ کہ جسے آپ نے اسکور سیٹل کرنے ہیں تو پھر تو نہیں ہوتا نا. کرٹیسزم تو بہت ضروری چیز ہے. اگر آپ کرٹیسائز ہی نہیں کریں گے تو دین ہاؤ کم یو آر گوئنگ ٹو وہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ. ٹھیک ہے نا جی. That's what I believe, that's what I find. اور ایک چیز جو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، یہ چیز ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی. یہ چیز ہماری وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اپروچ ہے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے کہ ہمارے بچوں کو بندوق نہیں پکڑنی، حکومت پہ حملے نہیں کرنے. ان کو میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت کا ساتھ دیں، آپ اپنی پولیٹیکل اوپینین بالکل رکھیں، حکومت کو 100% کرٹیسائز کریں، بیکاز دیٹس یور ڈیموکریٹک رائٹ، دیٹس دا رائٹ وچ کمز انڈر دا کانسٹیٹیوشن وچ آپ کو ملتا ہے. لیکن بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بی اے پروڈکٹیو سٹیزن لائک گوکیش. وہ دیکھیں نا نریندر مودی نے کو کیوں کال کر دی ہے. کیا گوکیش کو پہلے کوئی نریندر مودی صاحب نے کہا ہوگا کہ بیٹا یہ تم جو ہے نا، انہوں نے آپ کو انوائرمنٹ دیا ہے. دا انڈین گورنمنٹ گیو این انوائرمنٹ. آپ نے اس انوائرمنٹ کا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے بھائی صاحب. آپ نے اس انوائرمنٹ کو انجوائے کرنا ہے، آپ نے اس انوائرمنٹ کو ہیلپ کرنا ہے. یہ چیز ہے جو کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے.
میں تو اس کو ایسے سمجھتا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ کیسے سمجھتے ہوں گے, لیکن ہمیں یہ اپرچونیٹیز کو سیز کرنا, سیز دی اپرچونیٹی. اپرچونیٹیز روز روز نہیں ملتی بچوں کو, یوتھ کو, اینڈ پرٹیکولرلی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یونیورسٹی میں میں بڑی پیپ ٹاک دینے کی کوشش کیا کرتا تھا تاکہ بچوں کو موٹیویٹ کریں. اس کو گھر والے نہیں پتا. میں آپ کو مزے کی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. when I used to go in any class first time, if there are 20 children or 35 children or 30 children, students in my class, I used to ask them a question, one very first question: why are you in this class and why you chose this subject? And trust me, 90% of the people, they didn't want to be there. یہ چیز مجھے بڑی پریشان کرتی تھی. You are here but you don't want to be here because the circumstances brought you. Okay, because I was PhD in international relations, I am PhD in international relations. I said that you are in international relations, okay, but you are not the someone جس کو میں یہ کہہ سکوں کہ تم یہاں پہ, تم تو ڈاکٹر بننا چاہتے تھے, تم انجینئر بننا چاہتے تھے, تم جو ہے سائیکالوجی میں جانا چاہتے تھے, تم یہاں جانا ہے, تم یہاں آ گئے ہو. سو ہاؤ کم وی آر گوئنگ ٹو میک این امپیکٹ. اینڈ دیکھا تو سر کیا کریں, بھائی نے کہا, بہن نے کہا, مجبور تھے, سر کی ایڈمیشن نہیں ملا, اس یونیورسٹی جانا تھا, اس یونیورسٹی جانا. سو دیٹ واز ہاؤ آئی واز لائک the people are so, میں اس چیز سے بڑا پریشان ہوتا تھا. اینڈ دین میں نے کہا یہ لوگ دے ڈونٹ اون دس سبجیکٹ. پھر میں دیکھتا تھا جو سائنسز کے بچے ہوتے تھے نا, ان کو پڑھنے کی عادت ہوتی تھی, وہ نمبر لے جاتے تھے. ٹھیک, جڑے منڈے لفنٹر ہوتے تھے ساڈے ورگے, کوئی دھیان شان نہیں دیتے تھے, وہ سوشل میڈیا, جی ہم سوشل میڈیا سے وہ سوشل کرتے تھے. سو دیٹس دا پوائنٹ. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کا میں سمجھتا ہوں وہ سیز دی اپرچونیٹی. سیز دی اپرچونیٹی. بی گوکیش, بی ملالا, بی سم ون دا وے وین پرسن از ریکگنائزڈ. آپ کو لوگ یاد کریں. یہ میں پاکستان, بیکاز آئی انڈرسٹینڈ دیر از اے ہیوج نمبر آف یوتھ وچ جو میرے اس ویڈیو کو سنتی ہے. تھینک یو ویری مچ فار آل دی ایفرٹ اینڈ ٹائم یو ویسٹ فار دس. بٹ دا پوائنٹ از یہ موٹیویشن چاہیے. وہ موٹیویشن آپ کو انڈیا سے ملے, بنگلہ دیش سے ملے, پاکستان سے ملے, برطانیہ سے ملے, امریکہ سے ملے. بی اے پروڈکٹیو ممبر آف دا سوسائٹی. ڈو سم تھنگ فار یور کمیونٹی. دس از دا میسج. جب آپ اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کرتے ہیں, وین یو ڈو سم تھنگ فار یور فیملی, یو ڈو سم تھنگ فار یور سوسائٹی, فار یور ریلیٹیوز, فار ایوری ون, یہ آپ کی اپروچ ہونی چاہیے ٹورڈز یو ہیو ٹو پے بیک ٹو دس ورلڈ ایز ویل. مجھے اپنی فیملی کو کیسے پے بیک کرنا ہے. دوز ہو ریزڈ می, دوز ہو گرومڈ می, دوز ہو ہیلپ می, دوز ہو براٹ. آئی واز لائک یونیورسٹی میں ایک دفعہ ڈیٹا پڑھ رہا تھا پاکستان میں کہ اونلی 6% آف دا پاکستانی یوتھ میک اپ ٹو دا یونیورسٹی. 6%. So when I used to go to the class, I used to tell them, I said, you are among the 6% in this country. Don't lose this opportunity. Be someone. اپنی اپرچونیٹی کو لوز نہیں کرنا, کچھ کرنا ہے یہاں پر. تو یہ میری ایک وہ آتی تھی ان کو, اور میں کہتا تھا خدا را یہ کام نہ کریں. میں ایک اسٹوڈنٹ تھا, میں ایک گاؤں سے آیا, میں شہر میں گیا, پھر میں اسلام آباد آیا. سو یہ جرنی ہے, تو اس جرنی میں آپ نے اپنی اسپیس بنانی ہے. تو یہ باتیں میں ان کو کیا کرتا تھا اور کرتا ہوں. اینڈ اسٹل آئی ڈو wherever I go and talk and I make my perspective. سو یہ چیزیں جو ہے نا وہ کرنے کی جو چاہیے, ضروری ہیں. یہی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ملک کو اٹھاتی ہیں, آپ کو اٹھاتی ہیں یہ چیزیں. اگر ہم کریں گے تو دین دیٹ ول بی ہماری اپروچ بہتر ہوگی. سو لیٹس سی کہ گوکیش کے ماڈل کو کون فالو کرتا ہے, ملالا کو کون فالو کرتا ہے. آپ جو ہے یہ اپنے اندر تڑپ رکھیں. یو ہیو فائر. اور یہ جو فائر ہے یہ آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ بھائی میں نے آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. میں نے ملک کا نام روشن کرنا ہے. انڈیا شوڈ بی نون فار دس, بنگلہ دیش شوڈ بی نون فار دس, پاکستان شوڈ بی نون. اور پاکستانی بچوں سے تو میری زیادہ بات میں کرتا ہوں ان سے, بیکاز ہم بہت زیادہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ, ہائیلی پولیٹیکل سوسائٹی ہیں. اور ہمارے لیڈرشپ نے ہمیں کر دیا, جس ملک کے اندر اس طرح اسکولز گراؤنڈز نہ ہوں, اسپورٹس پہ دھیان نہ دیا جائے, انٹرٹینمنٹ اس لیول کی نہ ہو, تو بچیاں نے پھر سیاست ہی کرنی ساری دیہڑ. جب انٹرٹینمنٹ کی طرف انڈین بچے انٹرٹینمنٹ کی طرف چل پڑے نا, اسٹوڈنٹس وہ بھی ہیں لیکن وہ انٹرٹینمنٹ کی طرف چل پڑے یا اسپورٹس کی طرف چل پڑے, اساں سارے سیاسی کرتا ہے. اب یہ ہائیلی پولیٹیسائز سوسائٹی ہے ہماری, اتنی پولیٹیسائز سوسائٹی ہے کہ ایٹ ٹائمز اٹ گیٹس ڈیفیکلٹ فار دا گورنمنٹ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. اینڈ تھینکس ٹو یہ ہر ٹینیور اینڈ ایرا کی ہوتی ہے, وہ ایک پوزیشن ہوتی ہے, جاب ہوتی ہے بیسیکلی چیز. لیٹس سی
This is an inspiring story, and I really wanted to give a message on this. Thank you very much.